اور دیکھو جب انسان دنیا کا طالب بنتا ہے نا تو وہ ڈپریشن کا مایوسی کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی ساری توانائی ساری محنت خرچ کرتا ہے اپنے اس شریر کو بنانے کے لیے، لیکن روح اندر سے بے چین ہے۔ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا، ہم دنیا کو سکھانے آئے تھے اور ہم خود ہی مایوسی کا شکار ہو گئے، خود ہی بزدلی کا شکار ہو گئے۔ ایسے ہی مایوسیوں کے ایک اندھیرے کے اندر ایک جگمگاتا ہوا چراغ، علامہ اقبال، جنہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ایسی ہی ایک نظم ہے ساقی نامہ، جس کو لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ایرم بن گیا دامن کوہسار۔ مطلب بہار کا جو موسم آیا اس نے اپنے خیمے گاڑ دیے، یعنی جب وہ بہار آئی تو یہ نظارہ دنیا کا جنت سا لگنے لگا۔ جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں۔ جیسے کہ ایک رنگ برنگی چادر ہے جو اس پورے نظارے کے اوپر، اس پوری دنیا کے اوپر ڈھک گئی ہے۔ یہ جو ہماری آنکھوں کے اوپر جو میں نے کہا نا خواہشات کا چشمہ، یہ اصل میں خواہشات کا پردہ وہ ہے جسے قرآن میں کہا گیا غشاوہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ توحید کی، اللہ کی محبت کی چنگاری جب تھوڑی سی دل میں جل جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے کام کیا کرتی ہے، اس آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے پردے کو جلاتی ہے، تاکہ اس کو انسان کی پھر حقیقت کی آنکھ کھلتی ہے، بیداری کی آنکھ کھلتی ہے، اور وہ کائنات کو دیکھنے، کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے قابل بنتا ہے۔ اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ بڑا پیارا جملہ کہ مسلمان ہیں توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ یعنی مسلمان باتیں تو کرتا ہے، توحید کی بات تو کرتا ہے زبانی طور پر، لیکن دل ابھی بھی دنیا کا پجاری ہے۔ جب انسان حقیقت میں اپنے حقیقی دین سے جب دور ہو جاتا ہے تو وہ روایات کو دین سمجھنے لگتا ہے۔ بجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سہیل اپنے چینل کے اوپر آپ لوگوں کا دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج یہ بہت ایک امپورٹنٹ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ جس طرح آپ نے اس میں ابھی تھمبنیل دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ساقی نامہ کی جو نظم ہے اس کو ہم آسان لفظوں میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، میں ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے جو لوگوں کو فیل کرتا ہوں نا، جو میں اپنی قوم کا حل دیکھتا ہوں، یعنی ہم مایوسیوں کے اندر اور گمراہیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ پہلی تو یہ کہ ہم نے اپنی مقصد تخلیق، یعنی ہمارے پیدا ہونے کا ہماری وجہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے، ہم اس ذمہ داری کو بھول گئے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا تھا تاکہ اللہ کا حکم اس زمین پر نافذ کرنا، انسانیت کو وہ پیغام اور وہ میسج انسانیت کو دینا جس کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان آج خود اگر غافل ہے تو دوسروں تک دین کی دعوت کیسے پہنچائے گا؟ دوسری بات جو ہے ہماری قوم کی پستی کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے سوال کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارا شریر جاگ رہا ہے لیکن ہماری روح اندر سے سو چکی ہے۔ ہم حالات کے ساتھ کمپرومائز کر چکے ہیں، یعنی ہم نے جو چیز نظر آئی بس اسی کو مان لیا۔ اسلام کو ہم نے اتنا ہی سمجھا جتنا ہمارے لیے فائدہ مند تھا، اور جب ہم اسلام کی اصل حقیقت کو بھول گئے تو پھر جو ریتی رواج ہمارے اندر چلتے رہے ہم نے اسی کو ہی دین سمجھ۔ اور سب سے بڑی پرابلم یہ کہ ہم اپنی خودی کو بھول گئے۔ جب ہماری خودی مر جائے تو ہم کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور اسی وجہ سے ہم ناامیدی کا شکار ہو گئے۔ اصل میں ہماری آنکھوں کے اوپر ابھی خواہشات کا چشمہ لگا ہوا ہے، اور اس نظریے سے ہم ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، اور ہماری نظر میں صرف ظاہری دنیا نظر آ رہی ہے نا، اور اسی کو ہم نے سب کچھ مان لیا۔ اور جب انسان اس دنیا کو سب کچھ مان لیتا ہے تو وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور وہ دنیا کا طالب بن جاتا ہے۔ اور دیکھو جب انسان دنیا کا طالب بنتا ہے نا تو وہ ڈپریشن کا، مایوسی کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی ساری توانائی ساری محنت خرچ کرتا ہے اپنے اس شریر کو بنانے کے لیے، لیکن روح اندر سے بے چین ہے۔ اور دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟
وہ بھی اللہ نے بتایا سورہ بقرہ کے اندر، جو آیت کا مفہوم ہے، جب اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے کہ میں بنا رہا ہوں اس زمین کے اندر ایک خلیفہ، اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا، ہم دنیا کو سکھانے آئے تھے اور ہم خود ہی مایوسی کا شکار ہو گئے، خود ہی بزدلی کا شکار ہو گئے، اور ہم نے اپنی خواہشات کے آگے سر جھکا لیا اور غلامی کو قبول کر لیا۔ دیکھو، ایک غلامی ہوتی ہے مجبوری کی، ایک ہوتی ہے کہ انسان اس سوچ سے غلام بن جائے، اور یہ جو غلامی ہوتی ہے نا، یہ انسان کو پھر احساس نہیں ہوتی، وہ اس غلامی کو اپنے لیے فخر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی مایوسیوں کے ایک اندھیرے کے اندر ایک جگمگاتا ہوا چراغ، علامہ اقبال، جنہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ایسی ہی ایک نظم ہے ساقی نامہ، جس کو لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اچھا دیکھیں، ایک چیز اور یہ سمجھیں کہ شاعری جو ہوتی ہے نا، یعنی خاص طور سے اقبال کی جو شاعری ہے نا، یہ کوئی مطلب نارمل شاعری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی مطلب اس کو سن کر کے اور ہم اس کو سن کر کے کہیں کہ واہ واہ بہت اچھی شاعری کہی اقبال نے۔ ایکچولی جب آپ اقبال کے کلام کو پڑھیں گے نا اور اس کو سمجھیں گے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا، اقبال کوئی لفاظ آدمی نہیں تھے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے، دیکھو، انسان کی جسے کہتے ہیں ایک فن، ایک گلے کا فن ہوتا ہے، گلوکاری ہوتی ہے، یعنی وہ کلام جو صرف حلق سے پیدا ہوا ہے، دل سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اقبال کے کلام کو سمجھیں گے نا تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا، یہ کلام جو ہے نا، بنا ایک سوز جگر کے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک دل میں تڑپ نہ ہو ایسے الفاظ نکلتے نہیں ہیں زبان سے۔ یہ کافی احسان ہے علامہ اقبال کا کہ اپنی نظموں کے ذریعے انہوں نے ہمیں ایک اسلام کی ایک شناخت کرائی ہے، ایک مایوسیوں میں ڈوبی ہوئی قوم کو جگایا ہے۔ ایکچولی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اللہ اسی قوم کے اندر سے ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے جو دل کے اندر وہ امت کا غم رکھتے ہیں، امت کی فکر رکھتے ہیں، اور امت کو بدحالی میں اور برے حال کے اندر جاتا ہوا دیکھ کے ان کا دل اندر سے بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اپنے دور کے ایک زبردست دین اسلام کے دائی اور ایک امت کا غم رکھنے والے شخص علامہ اقبال۔ اچھا دیکھیں، اب ہم ساقی نامہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا ہم تھوڑا سا پس منظر بھی سمجھ لیں، یعنی اس کا بیہائنڈ دا سین۔ یہ نظم لکھی گئی 1935 میں، سن 1935 میں۔ تو اس وقت میں امت مسلمہ کا حال کیا تھا، کن حالاتوں میں یہ نظم کہی گئی ہے، اور کیوں اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور کیا یہ اسپیشل اسی وقت کے لیے تھی یا آج کے دور میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اس وقت میں ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ انسانیت جو ڈکٹیٹرز سے پریشان تھی، امت مسلمہ بکھر چکی تھی، یعنی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور دنیا ایک مطلب ورلڈ وار 1 دیکھ چکی تھی، پہلی جنگ عظیم، مطلب اسی طرح کے، اور بالخصوص ہمارا جو حال تھا کافی برسوں مطلب انگریزوں کی غلامی کو جھیلتے جھیلتے ایک ہم سوچ سے بھی غلام ہو چکے تھے، یعنی اس غلامی کو تسلیم کر چکے تھے کہ شاید بس یہی ہماری قسمت ہے، اور خود کے یعنی اپنی خودی کو ہم بھول چکے تھے۔ ہمارا آتم سمان جو ہے، جو ہماری ایک یعنی ہمارا کانفیڈنس لوز ہو چکا تھا، یعنی ہم حالات کو دیکھ کر کے یہ سمجھنے لگے تھے کہ یار ہم تو کیا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، جو طاقت ہے ان کے پاس ہے، اور ہم تو کیا ہیں، غلام ہیں، اور ہماری تو مطلب ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایسے دور کے اندر جب مطلب انسان بالخصوص مسلم امہ جو ایک مطلب بیزار ہو چکے تھے، یعنی اسلام تھا لیکن ایک روایتی حد تک ہم پوری طرح سے بکھر چکے تھے۔ ایسے وقت میں سوچیں آپ، ایک شخص جو ایک امت کو جگانے کی بات کر رہا ہے، کانفیڈنس دلانے کی بات کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ تم دنیا میں غلامی کے لیے نہیں آئے ہو، تمہارا ایک آتم سمان ہے، تم
تمہاری یہ خودی ہے، اپنی خودی کو بیدار کر رہا ہے، اپنی قوم کے یعنی ایک آتم سمان کو جگا رہا ہے بندہ۔ اب آگے ہم جب اس نظم کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ اچھا، پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ تو دیکھیں، جب بھی ہمارا کانفیڈنس لوز ہونے لگے، جب مسلمان اپنے اصل مقصد کو بھول کے زندگی گزار رہا ہو، جب دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول کے زندگی گزار رہا ہو اور وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو چکا ہو، ایسے وقت کے اندر اسلام کی ایک دین کی تڑپ، اللہ کی محبت کی تڑپ دل کے اندر جگانے کا کام کرتی ہے اقبال کی نظم۔ تو خیر، بہت سی باتیں ہیں، لیکن چونکہ میں کوئی بڑا عالم یا کوئی مفسر تو ہوں نہیں، میں ایک عام آدمی ہوں، اور میں جتنا اپنی عقل کے حساب سے اس کو سمجھ پایا ہوں، بس میں کوشش کرتا ہوں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ہم اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ ساقی نامہ ہے کیا۔ ساقی کسے کہتے ہیں؟ پلانے والے کو، جو آپ کو پلائے۔ اکثر یہ لفظ شراب کے استعارے میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کے اندر اقبال نے شراب کا اور ساقی کا جو استعارہ استعمال کیا ہے، یہ توحید کی شراب، توحید کی مے۔ یعنی دیکھو ہوتا کیا ہے کہ آج ہم جس مایوسی کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ابھی ہمارے دل کے اندر لگی نہیں۔ اور اقبال کی نظم کو سمجھنا بھی اکثر لوگوں کے لیے اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ اقبال جس کنڈیشن میں ہوتے ہیں اللہ سے، وہ جس وجد میں ہوتے ہیں، جس کیفیت میں ہوتے ہیں، عام طور پہ ہم اس کیفیت سے کنیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے بھی، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ اقبال کی اس نظم کو سمجھا جائے۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر جب مسلم امہ مایوسی کا شکار ہے، تو میں سمجھتا ہوں انسان کو اپنی خودی کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی محبت کی چنگاری دل میں جگانے کی ضرورت ہے۔ تو بہت سارے سوال کہ زندگی کیا ہے، خودی کیا ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، کئی سارے سوالوں کے جواب اس نظم کے اندر علامہ اقبال نے دیے ہیں۔ دیکھیں، علامہ اقبال ایک بہت زبردست شاعر ہیں۔ ان کی نظم کے لیے یہ کہنا کہ ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، یہ میری ناقص زبان سے کہنا تو ٹھیک نہیں ہوگا کہ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں اس طرح کہتا ہوں کہ میں جتنا سمجھ پایا ہوں اپنی عقل کے حساب سے، اتنا میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھوں۔ تو اس نظم کو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے اہم چیز جو اس نظم کی وجہ ہے، وہ ہمارے اندر کا کانفیڈنس جگانا اور ہماری دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچاننا۔ تو اس نظم کے اندر 7 بند ہیں۔ ایک مختصر سے الفاظ کے ساتھ، انداز کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ میں آپ کو زیادہ ڈیپ طریقے سے یا زیادہ گہرائی میں نہیں لے کے جاؤں گا، میں صرف آسان لفظوں میں اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا دیکھیں، ایک چیز پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نظم جو ہوتی ہے نا، یہ صرف سننے کی چیز نہیں ہوتی کہ سن کر کے لوگ واہ واہ کر دیں۔ حقیقت میں لکھنے والا اپنا درد لکھ دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس درد کو سنا جائے اور اس پہ بہت فوکس کیا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ پہلی بار میں چاہے یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن نظم کا جو اس کا جو کیا کہیں گے کہ اس کا جو ردم ہے، جو اس کا اورا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے۔ یعنی آپ کانوں سے سنتے ہیں نظم کے الفاظ کو، اور اس کے الفاظ کا آپ کے دل کے اندر ایکو ہونے لگتا ہے، یعنی اس کی گونج سنائی دینے لگتی ہے۔ اس احساس کے ساتھ اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ نظم کے الفاظ کچھ اس طرح، پہلے جو شروع ہوتی ہے، پہلی ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ایرم بن گیا دامن کوہسار۔ دیکھیں یہاں اقبال جو میں ایک کو پہلے ایک چیز بتا دوں
کہ اقبال زندہ دل انسان ہے اور وہ قوم کو زندہ دل بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں جو شروعات کا جو پہلا بند ہے، شروع میں جو ایک انہوں نے پورا نظارہ کھینچا ہے قدرت کا، اس میں یہ احساس کرانا چاہتے ہیں کہ یعنی اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، اور وہ اپنے اندر اپنے ہونے کا احساس کراتا ہے. اس کے ہر چیز کے اندر ایک زندگی دوڑ رہی ہے، ہر چیز کے اندر، پھولوں میں، پیڑوں میں، پہاڑوں میں، ہر چیز کے اندر ایک زندگی کی رمق ہے. اس نقشے کو یہ اس طرح کھینچتے ہیں کہ ہوا خیمزن کاروان بہار، یعنی بہار کا موسم آیا ہے، بہار کا موسم خیمہ زن ہوا ہے، یعنی کیمپنگ، لائک کیمپنگ کرتے ہیں نا اپنے، کبھی کیمپنگ کی ہو تو کیا ہوتا ہے، مطلب بہار کا جو موسم آیا اس نے اپنے خیمے گاڑ دیے. ارم بن گیا دامن کوہسار، یعنی ارم مطلب پیراڈائز، دامن کوہسار پہاڑ، یعنی پہاڑ کا آنچل، پہاڑ کا جڑ جو ہے. تو جنت سا، یعنی جب وہ بہار آئی تو یہ نظارہ دنیا کا جنت سا لگنے لگا. گلو نرگسو سوسنو نسترنگ، شہید ازل لالا خونی کفن. یہ گلو نرگسو سوسن نسترنگ یہ الگ الگ ٹائپ کے پھولس ہیں، کوئی ریڈ ہے، کوئی یلو ہے، کوئی پنک ہے، تو الگ الگ. شہید ازل لالا خونی کفن، لالا ایک پھول ہوتا ہے، ٹیولپ جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ ایسا احساس کراتے ہیں مانو جیسے یہ ہمیشہ سے یہ اپنی زندگی کی گواہی دے رہے. جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں. یعنی اتنا خوبصورت نظارہ، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک رنگ برنگی چادر ہے جو اس پورے نظارے کے اوپر، اس پوری دنیا کے اوپر ڈھک گئی ہے. اور لہو کی گردش ہے رگے سنگ میں، جیسے ایک پتھر کی، ایک ماؤنٹ کی یا ایک راک کی جو دیکھی ہوں گی پتھر کے اندر جو جس میں گرینری ہوتی ہے تھوڑی سی، تو اقبال کہہ رہے ہیں اس کے اندر بھی زندگی کا احساس کرا رہے ہیں. یعنی بہار کا جب موسم آیا تو جو رگے سنگ ہے، پتھر کی رگیں ہیں، اس کے اندر زندگی دوڑ گئی. جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں. فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور. اتنا اچھا موسم، طیور کہتے ہیں پرندوں کو، تو اتنا اچھا موسم آیا ہے کہ پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر رہنے پہ راضی نہیں ہیں. وہ فیل کرنا چاہتے ہیں اس موسم کو، وہ نکلنا چاہتے ہیں، وہ اڑنا چاہتے ہیں. اگلا آگے کیا کہتے ہیں، وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئے. جوئے کوہستاں کہتے ہیں یعنی پہاڑوں کے اندر سے جو پانی کا ایک جھرنا پھوٹتا ہے نا، اسے کہتے ہیں جوئے کوہستاں. آپ نے کبھی دیکھا ہو کئی ایسے جہاں آپ گئے ہوں جہاں مطلب ایک بہت اچھا ہریالی کا نظارہ ہے، چاروں طرف پھول کھلے ہیں، گرینری ہے، دور پہاڑ پہ کہیں ایک پانی کا چشمہ پھوٹتا ہوا دکھتا ہے، خوشنما نظارہ بڑا. کبھی آپ ایسے ایریا میں جائیں جہاں جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی. یعنی یہ آپ دیکھیں گے وہ جو چشمہ پھوٹتا ہے نا، وہ اچھلتا ہوا رہتا ہے، ابلتا ہے، یعنی وہ اچھل کے اپنی جگہ سے اوپر ہو کر کے وہ پھوٹتا ہے. پورا ایک نظارہ کھینچا ہے اس میں اقبال. وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے. جھرنا جب نکلتا ہے پہاڑوں کو، کہ اس پتھر کو پھاڑ کر کے جو جھرنا نکل رہا ہے اس کو اقبال پیش کر رہے ہیں. اچھا، یہ سارا نظارہ اس لیے کیوں کھینچا ہے، اصل میں یہ زندہ دلی کا نظارہ ہے. آج کی دنیا کے اندر انسان اپنے کام کاج میں، اس بھاگ دوڑ کی دنیا کے اندر اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اس کو اس ٹائپ کے نظارے دیکھنا اس کو مطلب نصیب ہی نہیں ہوتا. یعنی ہمارے آس پاس کا اگر ہم نظارہ دیکھیں، ٹریفک اور یہ سب،
इस चीज़ के हम इतना आदी हो गए हैं कि अब अगर कोई इंसान ऐसी जगह पर भी जाता है तो वो उस चीज़ को फील नहीं करता, उस नज़ारे को। वो वहाँ पर भी अपना आई थिंक मोबाइल ही चलाता रहता है और वो बस इस चीज़ का नज़ारे को महसूस नहीं कर पाता। लेकिन ये नज़ारे दिल को जिंदा करते हैं, इसलिए इस नज़ारे को खींचा है। अब आगे क्या कहते हैं, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने चीज़ मैंने कही थी कि साकी से मुराद, अब यहाँ ये कहते हैं आगे, जरा देख साकिए लाला फाम, सुनाती है ये जिंदगी का पयाम। अब यहाँ साकी ये किसको कह रहे हैं? उस रज़ाए आला को, उस यानी अल्लाह से अब ये बात कर रहे हैं इकबाल। यानी ईमान की अब एक रोशनी जागी है। जरा देख ए साकिए लाला फाम, सुनाती है ये जिंदगी का पयाम, पिला दे मुझे वो मैं पर्दा सोज, कि आती नहीं फसले गुल रोज रोज। ये उस साकी से बात कर रहे हैं, उस पिलाने वाले से बात कर रहे हैं, यानी अपने अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे अब वो तौहीद की मैं पिला दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब दिल के अंदर अल्लाह की वो मोहब्बत की, तौहीद की चिंगारी जब दिल में लग जाती है ना, तो अब ये मैं पर्दा सोज जो है ना, पर्दा सोज यानी पर्दा जलाने वाली। तो अब हमारी होता क्या है इसके अंदर, ये कि जब वो मोहब्बत अंदर में जागती है तो ये जो हमारी आंखों के ऊपर जो मैंने कहा ना ख्वाहिशात का चश्मा, ये असल में ख्वाहिशात का पर्दा वो है जिसे कुरान में कहा गया है गीशावाह। सूरह बकर में है ना कि अल्लाह ने उनके, जब उन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की आयतों को मतलब जानते बूझते उन्होंने इनकार किया और वो अपने कुफ्र पे अड़ गए, तो अल्लाह ने क्या किया, वो आयत है ना, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, यानी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके सुनने की ताकत पर मोहर लगा दी। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों के सामने वो धुंधला पर्दा है, और वो पर्दा क्या है? वो ख्वाहिशात का पर्दा है। और जब ख्वाहिशात का पर्दा आंखों के ऊपर पड़ जाता है तो इंसान को हक नजर नहीं आता। अब यहाँ जिस मय की इकबाल बात कर रहे हैं, वो मैं जब इंसान पी लेता है, यानी वो जब इंसान उस तौहीद की, अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी जब थोड़ी सी भी दिल में जल जाती है, तो वो सबसे पहले काम क्या करती है, उस आंखों के सामने पड़े हुए पर्दे को जलाती है, ताकि उसको इंसान की फिर हकीकत की आंख खुलती है, बेदारी की आंख खुलती है, और वो कायनात को देखने, कायनात के राजों को समझने के काबिल बनता है। अब देखिए ये जो मैं है, ये काम क्या करती है? पिला दे मुझे वो मैं पर्दा सोज, के आती नहीं फसले गुल रोज रोज। वो मैं जिससे रोशन ज़मीरे हयात, वो मैं जिससे है मस्ती कायनात। यानी मैं जब तौहीद की मैं पी लूं, मेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी जल जाएगी, तो वो काम क्या करती है, फिर इंसान की जब वो आंखों पे से पर्दा हटता है तो वो कायनात के राजों को समझने लगता है। वो मैं जिसमें है सोजो साजे अजल, वो मैं जिससे खुलता है राजे अजल। यानी अजल क्या, यानी अजल हमेशा से पीछे चले जाओ, आप हमेशा से है, तो वो राज़े अजल यानी वो कायनात के राज खुलते हैं। कब? जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में जागती। और इकबाल वही बंदे हैं जिसके अंदर, जिसके दिल के अंदर अल्लाह की वो मोहब्बत जागी थी, तो उनके ऊपर क्या होता कि वो फिर वो पर्दे खुलने लगे। तो पिला दे मुझे वो मैं पर्दा सोच के आती नहीं फसले गुल रोज रोज। ये बहार का मौसम बार बार नहीं आता, यानी ईमान को ताज़ा करने वाले मौके बार बार नहीं आते। तो आज अगर दिल के अंदर बेदारी जागी है, तो बस अब मुझे वो अल्लाह तेरी मोहब्बत की वो चिंगारी मेरे दिल में जगा दे, जो मेरे ऊपर इस कायनात के राजों को खोल दे। आगे कहते हैं, उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शहबाज से। बड़ा प्यारा जुमला। साकी ये अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह से बात कर रहे हैं, यानी अब इस राज से, इस कायनात के राज से पर्दा उठा दे, और मुझे इस कायनात के राज, मेरे दिल को इतना वसी कर दे कि मैं इस कायनात के राज को समझने लगूं। लड़ा दे ममोले को शहबाज से, यानी मैं एक बहुत अदना सा इंसान हूँ, और ये बहुत बड़ी जुर्रत का काम है, बहुत, यानी कायनात के राजों को जानना। तो ये इसी तरह है। ममोला एक छोटा सा पक्षी होता है, और शहबाज, बाज जिसे कहते हैं ना, तो वो लड़ा दे ममोले को शहबाज से, यानी अब मुझे दिखा दे वो सब चीज। हालांकि मैं कमजोर हूं, लेकिन फिर भी बस मुझे अब खोल दे मेरे ऊपर वो कायनात के राज।
دوسری بات ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جب انسان کے اوپر اللہ کی محبت کے راز کھلتے ہیں اور جب اس کے اندر ایمان کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو وہ دنیا کی کسی سسٹم سے، کسی پاور سے نہیں گھبراتا، تو پھر وہ حق کے لیے آواز اٹھانے والا بنتا ہے۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ ہے۔ تو جب یہ مطلب قومیں بیدار ہونے لگی تو اقبال جو تھے وہ ایک بہت باریک بینی سے اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ ویسٹ کے پاس طاقت ہے لیکن انسانیت نہیں ہے۔ تو یہ چیز بیداری، دھیرے دھیرے بیداری پیدا ہوئی لوگوں کے اندر، لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم غلامی کی زندگی جی رہے ہیں تو ہمیں اب جاگنا ہے اس طرح۔ تو جو یوروپین تھے جنہوں نے حکومت کی تھی، زبردستی آکوپائڈ کیا ہوا تھا، تو ان کو لگنے لگا کہ اب جو ہے یہ قومیں جاگ رہی ہیں اور یہ ہمارا جو قوموں کے اوپر دنیا پہ جو حکومت کرنے کا ہمارا راز تھا یہ کس طرح فاش ہو رہا ہے۔ پرانی سیاست گری خوار ہے، زمیں میر و سلطہ سے بیزار ہے۔ یہاں میر و سلطہ سے مراد ڈکٹیٹرز۔ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا۔ اصل میں گیا دور سرمایہ داری گیا، یعنی اب عوام سمجھ رہی تھی تاناشاہوں کا جھوٹ۔ کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں، یہ میری بات نوٹ کریں کہ جب قوم چپ چاپ تماشا دیکھنے لگتی ہے نا تو پھر یاد رہے کہ اس کی قسمت مداری لکھتے ہیں۔ یعنی پھر وہ جب قوم ذہنی طور کے اوپر غلامی کا شکار ہو جائے، ذہنی طور پہ خود کو غلام سمجھنے لگے، تو پھر وہ اس کے اوپر حکومت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے کیا ہے؟ گرا خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے۔ دیکھیں یہ جو بات ہے نا، گرا خواب چینی سنبھلنے لگے، اس کا ایک بیہائنڈ دا سین ہے۔ ایکچولی چائنا کے ساتھ ایک بڑی سازش ہوئی تھی، اور وہ سازش کیا تھی کہ یعنی جب تقریباً دنیا بھر کے ملکوں کے اوپر یوروپین کنٹریز کا ایک پوری طرح سے ان کا راج تھا، تو کچھ بڑی کنٹریز، مطلب کچھ کنٹریز ایسی بھی تھی جو پوری طریقے سے تو خیر نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ مطلب کالونیل رول کا حصہ نہیں تھی، جس میں ایک کنٹری تھی چائنا۔ ایکچولی چائنا جو تھا وہ اپنی خرید و فروخت سلور میں کرتا تھا، یعنی جب کوئی سامان بیچتا تھا تو وہ اس کے بدلے سلور لیتا تھا، چاندی لیتا تھا۔ اچھا، چائنا کے پاس کیا تھا؟ چائنا کے پاس سلک اور ٹباکو اور چائے، یہ سب آئٹم تھا چائنا کے پاس۔ تو اس سے مطلب برٹش گورنمنٹ کو لگنے لگا کہ جیسے اگر سلور کے اندر ڈیل کریں گے تو کافی اس کا مطلب نقصان ہو رہا تھا برٹش گورنمنٹ کا۔ تو ایک سازش یہ کی گئی تھی کہ چائنا کو افیم کی لت لگائی گئی، یعنی انڈیا میں اگنے والا افیوم جو ہوتا ہے نا، اس کو، چونکہ یہاں اس وقت ہمارے ملک پر بھی پوری طرح سے برٹش گورنمنٹ تھی، تو یہاں پہ اگنے والے افیم کو لے جا کر کے اس کو چائنا میں اسمگل کیا، اور چائنا کو یعنی جو اس کی یوتھ تھی اس کو اتنا زیادہ مطلب ایڈکٹ ہو چکے تھے وہ اس افیم سے، یعنی ایک بار پی تو اس کا ایک نشہ چڑھا، اور اس کا وہ چیز پھر دھیرے دھیرے وہ لوگ اس میں ایڈکٹ ہو گئے، اور اس سے کافی یعنی ان کو اکنومیکلی، فائنینشلی اور مطلب صحت کے حساب سے بھی اور ہر طریقے سے کافی بڑا لاس ہوا چائنا کو۔ یعنی آپ پڑھیں گے ہسٹری میں تو اوپیم وار کے نام سے ایک جنگ ہوئی ہے، بہرحال اس میں کافی چائنا کو لاس بھی ہوا تھا۔ لیکن اب چونکہ یہ جو 1935 کا جو زمانہ ہے، اس میں کافی حد تک مطلب ان میں سدھار آنے لگا تھا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے یہاں یہ کہا ہے کہ یعنی وہ گرا خواب چینی جو تھے وہ اب وہ جاگنے لگے، وہ بیدار ہو رہے ہیں۔ دل تور سینہ و فارا دونیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم۔ دیکھیں، دل تور سینہ اور فاران، یہاں تور سینہ مراد جو تور تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام جا کر کے اللہ سے بات کیا کرتے تھے، تو اس میں
تلمی ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی میں تجھے مانتا بھی ہوں، تیرا پیغمبر بھی ہوں، میں تجھ سے بات بھی کرتا ہوں، ہم کلام ہوتا ہوں تجھ سے، اب میں اپنے حصے بصارت کی گرفت میں بھی تجھے لانا چاہتا ہوں، یعنی اس آنکھ سے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے منع کیا تھا، لیکن پھر وہ واقعہ آپ نے اگر سنا ہی ہوگا کس طرح وہ تجلی جو اللہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اچھا ایک نور کی تجلی ہم اس پہاڑ کے اوپر ڈال رہے ہیں، اگر تم اس کو دیکھ سکو گے تو پھر ہم تمہیں اپنا دیدار کرائیں گے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام ظاہر اللہ کو تو نہیں دیکھ پائے، لیکن اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ ہے کہ آج بھی جو ہے مسلمان وہ موسیٰ جیسا ایک جذبہ لیے پھر رہے ہیں، یعنی اللہ کو اب جب قوموں کے اندر بیداری آئی نا تو اب انہوں نے انہیں یاد آیا مسلمان امہ کو کہ ہمارا ایک کوئی ہمارے خالق، ہمارا بھی کوئی خالق ہے، ہمارا بنانے والا ہے۔ تو وہ جب خواہشات کی اور دنیا کی غلامی سے نکل کر کے باہر آئے تو وہ پھر انہیں جب اللہ یاد آیا تو وہ اللہ کو ڈھونڈنے جب تلاش میں نکلے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اقبال کہ تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم، یعنی مسلمان آج موسیٰ کا جذبہ لیے پھر رہے ہیں۔ آگے اقبال کہتے ہیں دیکھیں اب جو آگے مصرع ہے نا یہ بڑا زبردست، یعنی آج کی مسلم امہ کے اوپر جو ایک بہت زبردست ایک ہتھوڑے کی طرح ہے کہ مسلمان ہیں توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، یعنی مسلمان باتیں تو کرتا ہے، توحید کی بات تو کرتا ہے زبانی طور پر، لیکن دل ابھی بھی دنیا کا پجاری ہے، دنیا کا خواہش مند ہے۔ باتیں ہماری توحید کی حد تک کافی نیکسٹ لیول کی ہیں، لیکن دل کیا ہے؟ دل ابھی تک بھی دنیا کا طالب بنا ہوا ہے۔ تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی۔ دیکھیں تمدن یعنی ہمارا وضاقتہ، ہمارا رہن سہن، تصوف یعنی صوفیزم، اور یعنی ایک اس کا شریعت یعنی شریعت لوز، کلام شریعت، تو کلام ہماری زبان، یہ سب کس کے غلام ہو گئی؟ ویسٹ۔ یہاں عجم سے مراد ہے ویسٹ، یعنی ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ ویسٹرنائز ہو جانے کو۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی۔ جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو کہا تھا نا کہ جب انسان حقیقت میں اپنے حقیقی دین سے جب دور ہو جاتا ہے تو وہ روایات کو دین سمجھنے لگتا ہے، روایات میں کھو جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ کا ہم حال دیکھیں تو اسی حال سے ہم دوچار ہیں کہ ہم نے دین کو صرف روایات تک اور ہماری رسم و رواج تک محدود کر رہا ہے، اور اس کی آڑ میں امت خرافات کے اندر ہو گئی۔ آج دیکھیں ہماری قوم میں کتنی خرافات ہیں۔ آگے دیکھیں بڑی زبردست تلخ چیز، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ دیکھیں اقبال کو اللہ نے وہ جرت عطا کی تھی کہ وہ پوری یعنی قوم کے جرم کا اعتراف کر سکتے تھے۔ انہوں نے پوری قوم کے اس جرم کا اعتراف کیا۔ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو عقیدہ توحید ہے، وہ صرف ابھی ہماری باتوں تک محدود رہ گیا بس۔ لباتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، یعنی خطیب جو ہیں، جو وائز ہیں، بیان و تقریر کرتے ہیں، تو وہ اصل میں ان کا جو کلام ہے نا وہ لذت شوق سے بے نصیب، یعنی وہ کلام ان کے حلق سے پیدا ہو رہا ہے، وہ ان کا سوز جگر نہیں ہے۔ یعنی آج انسان دیکھیں بہت اچھے اچھے کلام سن کر کے، بڑے اچھے اچھے واعظ و نصیحت سن کر کے بھی اس کو ہدایت نہیں مل رہی، یعنی اس کا دل اگر نہیں بدل رہا، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ چیز دل سے نہیں نکل رہی ہے تو وہ سوسائٹی کے اوپر اثر انداز بھی نہیں ہوگی۔ بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، یعنی باتیں ہیں لوجیکل، باتیں تو اچھی ہیں، یعنی باتیں تو بہت اچھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے اندر بڑے بڑے بھاری بھاری لفظ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں واعظ و نصیحت کے اندر، لیکن وہ صرف ایک لفاظی ہو رہی ہے، وہ اثر انداز کلام نہیں ہے، کیونکہ وہ دل سے نہیں نکل رہا ہے، وہ صرف زبان سے نکل رہا ہے۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد،
محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالق مقامات میں کھو گیا۔ یعنی ایک مسلمان جو جس کے دل کے اندر ایک ایمان کی تڑپ جاگی تھی، وہ جو قوم کو بیدار کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، وہ اب کہیں کھو گیا ہے۔ اور وہ کہاں کھو گیا؟ عجم کے خیالات میں۔ عجم سے مراد یہاں ویسٹ ہے، ویسٹرن کلچر۔ اور عجم کا خیال کیا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، تو اس کے اندر کامیابی، جتنا انسان اچھا مکان ہوگا، اچھا پیسہ ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، تو وہ اس کو کامیاب سمجھا جائے گا۔ تو جب یہ خیال ہم نے اپنا لیا اس مسلمان نے، اور وہ اپنے یعنی جو ایک خدمت حق میں مرد بن کے کھڑا ہوا تھا لوگوں کو بیدار کرنے، اب وہ کیا ہوا؟ وہ عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالق مقامات میں کھو گیا۔ سالق کہتے ہیں ایک مطلب ٹریولر، جو ٹریول کر رہا ہے، تو مقامات میں کھو گیا، یعنی وہ اب دنیا کی خواہشات میں لگ گیا ہے۔ آگے یہ بڑا بھاری جملہ ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ بڑا زبردست مصرع۔ جو عشق کی آگ، جو اللہ کی محبت کی آگ تھی نا دل کے اندر، وہ بجھ گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ کیوں؟ حدیث ایک آپ نے اگر سنی ہوگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ آپ نے جب صحابہ کرام سے کہا کہ میری امت کے اوپر ایک ایسا دور بھی آئے گا جب میری امت کے اوپر قومیں اس طرح ٹوٹیں گی جس طرح لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ کے پڑتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ تم بھی کھا لو، قومیں اس طرح میری امت کے اوپر ٹوٹیں گی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم اس طرح ہوں گے جیسے سمندر پہ جھاگ۔ تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تمہارے دلوں کے اندر وہن پڑ جائے گا۔ جب پوچھا گیا وہن کیا ہوتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے ڈرو گے۔ آج مسلمان کیا ہے؟ دنیا کی خواہش دل کے اندر پیدا ہو گئی، جبکہ ایمان والا یہ جانتا ہے کہ میں مروں گا تو انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، لیکن آج دنیا سے اتنی محبت ہو گئی کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، مطلب اگر جنت کے لیے مرنا پڑے گا تو مطلب نہیں، میں یہ تو مطلب مشکل کام ہے۔ تو کیا ہوا ہے؟ یہ دنیا کی خواہش دل کے اندر آ گئی۔ تو بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اب آگے ہم اگلی ویڈیو کے اندر آگے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کا اس میں کوئی سوال ہو اور یا کچھ آپ کہنا چاہتے ہوں، کچھ کمنٹس آپ چاہیں تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں ایک عام سا ایک بندہ ہوں، اور میں طالب علم کی حیثیت سے میں آپ لوگوں کے سامنے اس نظم کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے آگے کے بھی پارٹس ضرور دیکھیے۔